حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مسلمانان اہل سنت والجماعت کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک، سب کے نزدیک آخری معصوم ہے، ان کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ محفوظ تو ہو سکتے ہیں گناہوں سے، لیکن گناہ کر نہیں سکتے، یہ معصوم ہونے کا مقصد ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تمام عیبوں سے پاک ذات اللہ جل جلالہ ہے، اور تمام گناہوں سے معصوم ذات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن شیعوں کے ہاں ایسا نہیں ہے، ان کے ہاں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی معصوم، حضرت فاطمہ معصوم، اور پھر ان کی 12 سلسلے وار اولادیں ہیں، 12 سلسلے وار، یعنی کہ 12 کل اولادیں، سلسلے وار 12 نسلیں پوچھتے ہیں، یہ معصوم ہے۔ ان کا معصوم ہونے کا ان کا کیا مطلب ہے؟ وہ امام علیہ السلام اس کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا درجہ نبی مرسل سے، ملک مقرب سے، یعنی رسول سے و فرشتے سے بڑھ کر ہے۔ اس پر وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وحی کا سلسلہ رہتا ہے، اور اس کو حلال و حرام کا اختیار ہوتا ہے، اس کو کہ وہ جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے۔ اب بتائیے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے لے کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے لے کر اور پھر آپ کی 12 اولادوں کو وہ معصوم مانتے ہیں۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہاں بچی اور حضرت جبریل کی ذات کہاں بچی؟ وہ تو نبی سے اور ملک سے اوپر چلے گئے۔ تو ان کا مستقل دین ہے، اصل میں لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اور ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے، 2 چیزیں، یہ صحابہ کرام کو مرتد مانتے ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام کو مرتد ماننے کے بعد کچھ نہیں بچتا۔ قرآن پاک کو محرف مانتے ہیں کہ قرآن پاک تحریف شدہ ہے، محفوظ ہے ہی نہیں۔ پھر سنت کو مانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم کو اللہ کی کتاب اور اپنا طریقہ، اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو کو تم نے اختیار کیا گمراہ نہیں ہوگے۔ ان کے یہاں یہ نہیں ہے، ان کے یہاں ہے کتاب اللہ، وہ جو حضرت علی کے پاس تھی، جو غائب ہے، آج تک ہے ہی نہیں دنیا میں۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ وعترتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان 2 کو اگر تم پکڑے رہو گے تو نجات پا جاؤ گے، اور وہ طریقہ ایران کا ہے۔ ایران اسی دین پر، اسی مذہب پر ہے۔ ان کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی تدفین مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بالکل غلط ہے۔ بڑے سخت کلمات ان کیا کتابوں میں لکھے ہیں۔ باقاعدہ اس کی کتاب ہے الحکومت الالہیہ، تو باقاعدہ حکومت اسلامیہ پر اس کی کتاب ہے خمینی کی، اور اسی پر پورا ایران دائر ہے آج تک، اور پہلے سے ہے کیا۔ اور ایران کو یاد رکھیے فتح کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہود سے اور مجوس سے۔ تو ان کی رنجش یہود کی اور مجوس کی چلی آ رہی حضرت عمر فاروق سے، اور آج بھی ایران میں یہودیوں اور مجوسیوں کا نہایت جلیلہ مرکز آج بھی برقرار ہے، آج بھی ہے۔ اور ان کی یہ سب جنگ سیاسی ہے، دینی کچھ نہیں ہے، یہ بالکل نہیں، سب مغالطہ ہے قوم کو، ناواقفیت اس کا سبب۔